جتنے بھی دوست قرب و جوار سے یہاں اس درس اخلاق میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں بے حد و بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس اخلاق ہے یہ ایک بڑے اہم اور نئے موضوع پر ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے فرشتے انسان کے گھر میں آتے ہیں، رحمت والے فرشتے انسان کے گھر میں آتے ہیں یا انسان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے برے عمل ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے رحمت والے فرشتے گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، یا تو بندے کے ساتھ شیطان ہوگا یا بندے کے ساتھ فرشتہ ہوگا۔ اگر انسان کے ساتھ فرشتہ ہے بندہ نیکی کی طرف راغب رہے گا، اگر اس کے ارد گرد شیطان ہے بندہ خود بخود برائی کی طرف چلا جائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا ساتھی اور دوست فرشتوں کو بنائے، شیطانوں کو نہ بنائے۔ اب اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہمارے ارد گرد ہر وقت فرشتے رہیں وہ ہمیں نیکی کی طرف ہی لے کے جائیں گے، نیک خیالات پیدا کریں گے، نیکی کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اور اگر ارد گرد فرشتوں کی بجائے شیطان رہیں تو وہ شیطانی خیالات پیدا کریں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو ہم کیوں نہ وہ عمل کریں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں، ہمارے مددگار بن جائیں۔ تو پہلے میں وہ عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، انسان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو پہلا عمل تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں جو بھی بندہ رہتا ہے فرشتے اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ابھی اگرچہ کو 2 ماہ کے لگ بھگ ہیں، پونے 2 ماہ رمضان شریف میں، تو ابھی سے لیلۃ القدر کی تلاش کا جذبہ پیدا کریں۔ فرشتے آپ کی تلاش شروع کر دیں گے اور روح الامین یعنی جبریل امین ان کا لمس اس بندے کو نصیب ہوگا۔ صبح صبح جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے ایک دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے، یہ سرکار کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ راز کی باتیں بھی بتا دی، ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا۔ حضور نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے ایک فرشتہ دائیں ایک بائیں، دائیں طرف والا فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو لوگوں میں خیر بانٹنے والا ہے تو اس کا رزق بڑھا دے، جو رزق بانٹنے والا ہے تو اس کا رزق بڑھا دے۔ اور بائیں طرف والا یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو رزق روکنے والا ہے تو اس کا رزق گھٹا دے۔ اب آپ کی مرضی ہے فرشتوں کی دعا لینی ہے یا نہیں لینی۔ یعنی اگر آپ نیکی کا کام کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ نیک رستے پہ خرچ کرتے رہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے رہیں، والدین پہ خرچ کرتے رہیں، اپنے بزرگوں پہ خرچ کرتے رہیں،
नेकी की राह में आप खर्च करते रहें, रिज़्क़ को रोकें ना, तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा, और अगर आप रोकेंगे तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ घटा देगा। ये एक फ़लसफ़ा है रिज़्क़ के बढ़ने और घटने का। नंबर एक हदीस पाक है, जमुल जवामे में इमाम सूती ने इसको नकल किया है रहमहुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर ने इरशाद फरमाया, एक औरत थी, सखी थी, एक मर्तबा कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, दरवाज़ा खटखटाया, कहा मुझे कुछ दे। तो उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था, रोटी का एक लुकमा था जो उसने मुंह के करीब रख लिया था, और भूख भी उसे लगी थी, और वो एक ही लुकमा था। तो उसने वहीं मुंह के करीब से दांतों में रख के वापस हटा लिया और कहा कि ऐ साइल, मेरे पास इस वक्त ये एक ही लुकमा है, ये तू ले ले। उसने कहा मुझे इसी की ज़रूरत है, एक ही लुकमे से मेरी बात बन जाएगी। बहुत ज़्यादा बेचारा भूखा था, वो एक लुकमा खा के वो गरीब जो था, भूखा आदमी, वो चला गया। इस बीबी का बच्चा एक 6-7 साल का हुआ। तो एक दिन वो बच्चा बाहर खेल रहा था, तो अचानक जंगल से एक भेड़िया आया, और भेड़िए ने उस बच्चे को पकड़ लिया, मुंह में पकड़कर भाग गया जंगल की तरफ। जब भागा तो वो पीछे उसको पता चल गया माँ को, और माँ का क्या जज्बा होता है, फिर वो चीखी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, ऐसे 2 बार उसने कहा और भागी। तो अल्लाह करीम ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, भी जल्दी कर, ये बच्चा भेड़िए के मुंह से निकाल कर माँ को वापस दे के आ। तो एक फरिश्ता गया और उसने उसके मुंह से बच्चा निकाला और माँ को वापस किया। वो बच्चा ठीक हालत में माँ को मिला। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्ते से, इस माँ को मेरा सलाम कहो, और साथ इसे कहो ये लुकमा उस लुकमे का बदला है। वो तुमने मुंह से लुकमा निकाल के किसी भूखे को दिया था, हमने भेड़िए के मुंह से लुकमा तेरे बेटे को निकाल कर तुझे वापस कर दिया। अभी इस एक वाक़े में बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि फरिश्ते उस बंदे की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार होते हैं जो अपना लुकमा जो है वो दूसरे को दे देता है। यही अखलाक हसना है जिनकी आज ज़रूरत है। आपने देखा नहीं कितना रश होता है और कितना बुरा हाल होता है, हालांकि पैसों से वहाँ पे आटा मिल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद तो हमारे यहाँ एक परेशानी ये भी है कि लोग रिज़्क़ को रोक कर बैठ जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, गंदम को रोक लेते हैं, और ना हमसायों का ख्याल रखते हैं, ना अहले मोहल्ला का ख्याल रखते हैं, ना गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन के हकूक़ देते हैं, ना अपनी फसल में से उशर देते हैं, ना ज़कात देते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर पूरे के पूरे उस मुआशरे पर अल्लाह ताला कहत मुसल्लत कर देता है। रोज़ी के ऊपर भी अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। आज एक आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, इमाम तिरमिज़ी ने इसको बयान किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, हुज़ूर फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते अल्लाह करीम ने बनी आदम पर उनकी ड्यूटी लगाई है कि तुमने इनको रोज़ी देनी है। फरिश्तों की ड्यूटी है, वो रोज़ी बांटते हैं, देता रब है, बांटते फरिश्ते हैं। अल्लाह करीम ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। अब जो ख़ास बात आपको बताता हूँ, अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों लोगों को रिज़्क़ बांटो, जो मेरे गम में हो सारे फरिश्ते, मलाइका, आसमान व ज़मीन और बनी आदम, उसका रिज़्क़ बेहिसाब बग़ैर मेहनत किए उसको देते रहो। किसको? जिसे मेरा गम लगा हो,
आई समझ में बात? फरिश्तों, जिसको मेरा गम लगा हुआ है और वो हर वक्त मेरी फिक्र में है, उसको रिज़्क़ की तो फिक्र नहीं है, अपनी रोटी पानी की, अपने बच्चों की उसे फिक्र नहीं है, और वो हर वक्त मेरी फिक्र में है, तो जो हमारी फिक्र में है उसकी फिक्र हमें बड़ी है तो वो तो फिक्र से पाक है। तो फरमाता है उसको बगैर मेहनत के रिज़्क़ पहुँचाओ। तो फरिश्तों की ड्यूटी पहले लगी हुई है, जिन्होंने रिज़्क़ बांटना है उनकी ड्यूटी पहले लगी हुई है कि जो रब के काम में लगे हुए हैं उनको घर बैठे रिज़्क़ पहुंचाना है। और हमने अमलन देखा है कि वो लोग जो रब के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ उनका बंद नहीं करता, उनको बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है और वाफर देता है, और उनसे खाया नहीं जाता, वो दूसरे लोग खाते हैं। अच्छा, दूसरे पहले नंबर पे तो जो रब के फिक्र में है उसका रिज़्क़ बढ़ा दो और बगैर हिसाब दो, बगैर मेहनत के दो। दूसरा, वो लोग जो रिज़्क़ की फिक्र में लगे हुए हैं, पैसा आ जाए, पैसा माल आ जाए, तो तुम ऐसे करो, चेक करो कि वो जो रिज़्क़ की फिक्र में है, क्या वो रिज़्क़ हलाल की फिक्र में है या रिज़्क़ हराम की फिक्र में है। अगर वो रिज़्क़ हलाल की फिक्र में है तो उनका रास्ता आसान कर दो, रिज़्क़ तक उनको आसानी से पहुंचा दो, उनका रास्ता आसान कर दो, ताकि आसानी से वो अपना रोज़ी रोटी कमा के अपने बच्चों को खिला दें। अच्छी बात है रिज़्क़ हलाल की तलाश। लेकिन जो पहले लोग हैं जो उसकी फिक्र में है, अल्लाह ताला फरमाता है उनको मेहनत भी ना करने दो, खुद ही पहुंचा दो, रिज़्क़ पहुंचा दो। एक है रिज़्क़ पहुंचा देना और एक है रिज़्क़ के लिए रास्ता बना देना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। और तीसरा, वो जो रिज़्क़ हराम के चक्कर में है कि माल आए जहाँ से भी आए, इधर से आए उधर से आए, हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों तुम उनसे मुंह मोड़ लो और उन्हें उनकी ख्वाहिश में लगा रहने दो। तो ऐसे लोग, उनको हलाल हराम की परवाह नहीं होती, वो रिज़्क़ तय्यब उनके नसीब में नहीं होता, और रिज़्क़ हराम जो है वो भी उनको तबाह व बर्बाद करता है। या दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है, कब्र व आखिरत में तो ज़िल्लत और रुसवाई है ही, तो तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। तो वो लोग जो रब की फिक्र उसकी याद में हैं, उसके दीन की खिदमत में हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ पहुंचा देता है। उन्हें इस पर यकीन रखना चाहिए। एक और बात जिससे अल्लाह ताला के फरिश्ते बंदे के साथी बन जाते हैं, किन लोगों के साथी बनते हैं? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, वो जो अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं, फरिश्ते उनके साथी बन जाते हैं। तो अक्लमंद इंसान वो है जिसकी ज़ुबान पे हर लम्हे अल्लाह का जिक्र रहे, हर लम्हे अल्लाह का जिक्र रहे। एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, जी ज़ुबान पे तो अल्लाह का जिक्र आ जाता है, दिल में याद इलाही और हर वक्त दिल में अल्लाह ताला का ख्याल ये नहीं रहता। तो उन्होंने कहा इतना कम है कि उसने तेरी ज़ुबान को अपने जिक्र की बरकत दे दी। और ये भी बड़ी गनीमत है कि तेरी ज़ुबान पे तो उसका जिक्र है। कितने लोगों की ज़ुबानें हैं जिनकी ज़ुबानों पे भी गालियाँ हैं, गुनाह है और बुरे तज़कार हैं, गाने बाजे हैं, खुराफात हैं। तो इतना शुक्र नहीं तेरी ज़ुबान पे, चलो अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तो कलमा जारी कर दिया, अब तू रब का शुक्र करके या अल्लाह तूने मेरी ज़ुबान पे कलमा हक जारी कर दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो अल्लाह ताला तेरे दिल में भी अपनी याद का बसेरा लगा देगा। एक जिक्र वाले जिनके साथ फरिश्ते होते हैं हर वक्त, और एक दुरूद पाक वाले। जो दुरूद पढ़ता है हजूर की ज़ाते बरकात पे, फरिश्ते उसका हिसार कर लेते हैं, उसका दुरूद पाक नूरानी ट्रे में उठाकर गुंबद खजरा की तरफ, रस्ते में फरिश्ते उसे पूछते हैं मन अलहमका, भाई फरिश्ते तुझे किसने मसरूफ़ कर दिया, बड़ी तेज़ी से जा रहा है। वो कहता है भाई वो बंदा है एक हारूनाबाद में फ़लाँ जगह पे रहता है, उसने दुरूद पाक पढ़ा है, उसने मुझे अच्छे काम पे लगा दिया है, मैं उसका दुरूद हजूर की बारगाह में लेके जाता हूँ, सरकार का सलाम उसके पास लेके आता हूँ। तो वो कहता है यार तेरी तो ड्यूटी बड़ी अच्छी है,
تو مدینہ طیبہ کی زیارت بھی کرتا ہے روزانہ، واپس آ کے اس کا درود بھی لیتا ہے، مجھے بھی ساتھ شامل کر لے۔ وہ کہتا ہے آجا بھائی، بندہ بہت درود پڑھنے والا ہے، وہ بھی ساتھ شامل، اور بھی ساتھ شامل، اور بھی ساتھ شامل۔ تو وہ بندہ اس کا درود لے جا رہے ہیں فرشتے، لا رہے ہیں فرشتے، آ رہے ہیں، اس کے ارد گرد ہر وقت فرشتوں کا حصار رہتا ہے، اور جو بندہ ہر وقت فرشتوں کے حصار میں رہے وہ شیطان سے دور رہتا ہے، فرشتے اس کا خاتمہ بھی پھر ایمان پہ کروا دیتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، تو جب دجال حملہ آور ہوگا تو مدینہ طیبہ کے باہر اللہ تعالیٰ فرشتے کھڑے کر دے گا جو دجال کے حملے سے اہل مدینہ کو محفوظ رکھیں گے، اہل مکہ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح ایک اور خوبصورت کام ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس میں فرشتوں کی معیت شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی؟ اللہ کے نیک بندوں کے جنازے میں شرکت کرنا۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں ضرور جایا کرو۔ کیوں؟ اس میں فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں دعا ان کی قبول ہوگی، پڑھنے والوں کا بھی ساتھ ہی کام بن جائے گا۔ تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو ان کے تدفین کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا آج رب کا عرش ہل گیا ہے۔ اتنا بڑا بندہ تھا حضرت سعد بن معاذ، سردار تھے، بہت بڑی ہستی، حضور کے با وفا جانثار ساتھی۔ ان پہ پھر کسی دن گفتگو ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا ان کی شہادت پہ آسمان عرش رب کا ہل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے، اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ تو ایسے جنازوں کو بھی تلاش کیا کریں۔ ہمارے ابھی چند دن پہلے ایک ہمارے دوست محترم نثار جگ صاحب، ان کا وصال ہوا، تو وہ اکثر نماز جنازہ میں وہ شرکت کیا کرتے تھے، کہیں کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، وہ ہر جگہ کوئی اچھا ہے برا ہے جیسا، وہ مجھے بھی اکثر فون کر دیتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب یہ جنازہ آپ پڑھا دیں۔ تو مرنے سے 2-3 دن پہلے، اب دیکھیں بندہ دنیا میں پہلے کیسا بھی ہو، اصل کمال وہ ہے جس کا اینڈ اچھا ہے، اختتام اچھا ہے۔ تو 3 دن پہلے اس نے ہر چیز بتا دی، فیس بک پہ بھی لگا دی، حتیٰ کہ اپنا کفن بھی 3 دن پہلے لے آیا، اور پھر اس نے جنازے کی وصیت بھی کر دی۔ آخری رات اس نے کہا صبح میں نے فوت ہو جانا ہے، میرا آخری وقت آ گیا، اور درود پاک پڑھتا ہوا، تسبیح ہاتھ میں تھی، اسی طرح جا کے کرسی پہ بیٹھا بیٹھا درود پاک پڑھتا ہوا۔ تو جس کا اختتام درود پاک پہ اور نیکی پہ ہو گیا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو جس کام میں دنیا سے گیا قیامت والے دن اسی طرح اٹھے گا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک اچھا کام ہے، آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، فاتحہ میں شریک ہوں، جنازے میں شریک ہوں، جہاں تک ممکن ہے تو لوگوں کے کام آئیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے ہیں، بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس پہ فرشتے کا بھی، وہ فرشتہ بھی اس کی طرف آتا ہے، شیطان بھی اس کی طرف آتا ہے، سمجھ لیں حملہ ہو گیا شیطان کا اٹھتے ہی۔ تو اگر کوئی شخص اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کریم کا نام لے، کلمہ طیبہ پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھے، تو اس وقت فرشتہ شیطان کو دھکا دے کے کہتا ہے چل دفع ہو، یہ میرا بندہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے دن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں گے، پھر اٹھ کے وضو کریں گے، تہجد کی برکت مل جائے، سبحان اللہ۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو 2 اونٹنیاں بڑی گردن موٹی والی، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات برکات صدقہ کرنے کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو تھوڑا سا قرآن مجید پڑھیں۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، گھر میں قرآن مجید ضرور پڑھیں، مسجد میں پڑھنا بھی بڑی برکت کی بات ہے۔
سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں اور نفلی عبادت گھر میں کریں، یعنی تہجد یا ویسے نوافل ان کو گھر میں ادا کرنا اس کا اجر زیادہ ہے، نفلی عبادت گھروں میں زیادہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ عبادت کرو۔ کیوں؟ جب تم گھروں میں قرآن مجید پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، درود پاک پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، نفلی عبادت کرو گے، تو نفلی عبادت کی وجہ سے رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں آ جائیں گے، شیطان نکل جائیں گے۔ تو اپنے گھروں میں بھی نفلی عبادت کو رائج کرو۔ اچھا، جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت، اب دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ جب بندہ گھر سے بازار کی طرف نکلتا ہے یا کسی کام کی طرف نکلتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلا تو ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، ایک شیطان بھی۔ اس وقت پھر حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت کیسے بچنا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی بندہ گھر سے باہر نکلے تو اس پر یا شیطان حملہ آور ہوگا یا فرشتہ اس کا ساتھی بنے گا، تو اسے اس وقت چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لے۔ تو جو یہ پڑھ لے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتہ اس کا ساتھی بن جائے گا، شیطان اس سے دور ہو جائے گا، اور وہ سارے کا سارا سفر ہی خیر کا ہوگا۔ کاروبار کے لیے ہے تو اللہ کاروبار میں برکت دے گا، علم کے لیے ہے تو اللہ علم نافع عطا کرے گا، جو بھی کام کرنے کے لیے وہ سفر ہے وہ برکت والا ہوگا۔ اور اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی جناب آپ نے گانا لگا دیا تو فرشتہ تو سائیڈ پہ چلا جائے گا، اور جو شیطان ہے وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ شیطان کی جو میت ہے وہ آپ کو، تو گھر سے نکلتے ہوئے، ایک تو صبح اٹھتے ہوئے، دوسرا گھر سے نکلتے ہوئے، اور تیسرا جب رات کو آپ نے سونا ہے تو حضور فرماتے ہیں سونے سے پہلے آپ کا آخری عمل جو ہوگا اس کے مطابق یا فرشتہ آپ کا ساتھی بنے گا رات کا، یا شیطان ساتھی بنے گا۔ اب رات کو سونے سے پہلے اگر تو آپ کوئی گندی مووی دیکھ کے سوئے تو ظاہر ہے پھر شیطان ہی آپ کا ساتھی ہے، اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھ رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اگر یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر سورہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک یہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو یہاں کا معمول ہے الحمدللہ کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ان حافظ بچوں میں سے ایک بچہ روزانہ سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے، اور باقی سب بچے سنتے ہیں۔ اس میں یہ برکت ہو جاتی ہے کہ آخری عمل یہاں تک کا عشاء کی نماز کے بعد کا وہ سورہ الملک پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے گھروں میں بھی اس عمل کو شروع کریں۔ اگر آپ کا اختتام اچھا ہے رات کا، پتہ نہیں رات کس وقت بندے کی روح نکل جائے، تو اللہ اللہ کرتے سو جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ اگر جان چلی بھی گئی تو بھائی بڑی اچھی جگہ گئی ہے، نیکی کے راستے میں جائے گی، شہادت کی موت ہوگی۔ اور ایک اور کام بھی اگر ہو سکے تو کر لیں، حضور نے فرمایا جس گھر میں مٹی کے برتن ہوں تو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں، کیونکہ اب تو جو سیٹ ہیں ڈنر سیٹ اور بڑے بڑے وہ پہلے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال مٹی کے برتن وہ بھی ضرور بطور برکت استعمال کے لیے ضرور گھر میں رکھیں، اس سے بھی فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، درود پاک، نیکی، قرآن مجید اور خیر، یہ چیزیں، یہ وہ میں نے چیزیں بتائی ہیں جن سے فرشتے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اب میں چند وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو ان سے بھی اہم ہیں، کیا کہ وہ جس گھر میں ہوں گی فرشتے وہاں سے نکل جائیں گے۔ فرشتے نکلتے گئے، شیطان آ گئے اور تباہی شروع۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جس گھر میں جنبی ہو مرد یا عورت، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، شیطان ہی رہتے ہیں۔ جنبی سے مراد یعنی جس بندے پہ غسل فرض ہو، جس گھر میں بغیر غسل کے مرد یا عورت رہتا ہے اس گھر میں
رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، رزق کا فرشتہ نہیں آتا، برکت و خیر کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب ایک بڑی پریشانی والی بات ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو غسل کا پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اور میں تو ایک دن کانپ گیا، مجھے کسی نے بتایا ایک گھر کا، میں وہ تو نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مہینہ مہینہ تک ان کے ہاں غسل نہیں ہوتے۔ تو رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ تباہی و بربادی آنی ہے، اور کیا آنا ہے؟ تو غسل جو ہے نا، ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جنبی جو ہے اس پہ تو غسل یہ بندے کو نظر لگ جاتی ہے۔ یہاں میرے پاس روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں جن کو نظر لگی ہوتی ہے، جب میں چیک کرتا ہوں پتہ چلتا ہے نظر بڑی شدید لگی ہے۔ بعد کوئی جنات والے بھی ہوتے ہیں، کوئی جادو والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا کیس ہے۔ تو نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، نظر کے دم ہیں، نظر کے وظیفے ہیں، اور بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سورہ الملک ہے، سورہ الفلق ہے، سورہ الناس ہے، سب کچھ ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں، جو بندہ روزانہ 2-3 مرتبہ غسل کرتا ہے، نظر لگ بھی جائے تو نظر اس کی غسل سے ہی اتر جاتی ہے۔ نظر پکی تب ہوتی ہے جب بندہ غسل نہیں کرتا، پھر وہ چڑھتی جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو غسل کو معمول بنائیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ نمبر 2، وہ گھر جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کتوں کو گھر میں نہ رکھیے۔ ایک ہوتا ہے شوق کے طور پہ کتا رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مال کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا، یہ جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے بوقت ضرورت شکار کے لیے کتا رکھنا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اب شکار کون کرتا؟ اب تو عیاشی ہے نا، تو اس کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ مال کی حفاظت کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ بھی گھر میں نہ ہو، ڈیرے پہ ہو یا گھر سے باہر ہو، سائیڈ پہ۔ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ابو داؤد شریف میں ہے، ایک دن جبریل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ، وہی لے کے آئے۔ عرض کیا حضور میں اندر نہیں آ سکتا۔ فرمایا بھئی روزانہ تو آتے ہو، آج کیا ہے؟ کہا حضور اندر کوئی چیز ہے، میں اندر آ نہیں سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھو بھئی کیا چیز ہے۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں آپ نے ایک پلا جو ہے کتے کا چھوٹا بچہ، تو وہ لے آئے تھے۔ تو کہا جی یہ نکلے گا تو میں آؤں گا۔ تو سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نکالا، تو پھر جبریل امین آئے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اتنا متبرک گھر ہے اور اتنی عظیم ہستیاں ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ تصویر والا، یہ تو اتنی بیماری چل پڑی ہے۔ ہاں آپ نے بنانی بند کر دی ہے تصویر کہ اب اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہے یہ ویڈیو، اس کا مسئلہ اور ہے، ایک ہے تصویر گھر میں لگانا، اس کا مسئلہ اور ہے۔ سافٹ ویئر میں اس کی گنجائش ہے تاکہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچے، خیر کی بات پہنچے، لیکن تصویر کو پیپر پہ نکال کر پھر اس کو گھر میں آویزاں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس گھر میں اس طرح تصویریں لگی ہوں گی، عام طور پہ لوگ اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، اکابرین کی تصویریں لگاتے ہیں، یا اپنی شادی کی تصویریں تو ہر گھر میں اکثر لگی ہوتی ہیں نا، تو ان تصویروں کو ہٹائیں۔ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں جس گھر میں رحمت کا فرشتہ کئی سالوں سے نہ آیا ہو، تو وہاں برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ایک اس سے بھی نازک مسئلہ اب میں بتانے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس گھر سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کتنی دور؟ 1 میل۔ اس کا مطلب ہے گیا پھر تو شہری آبادی میں تو پھر اس کا مطلب ہے کافی میل دور ہی چلا جاتا ہے رحمت کا فرشتہ۔ یہ بات سمجھے۔ میں نے اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکالا ہے۔ ایک ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے، میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میرے ذہن میں آج یہ بات آئی کہ جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے مسلسل اور سیاستدان اس پہ جھوٹ مار رہے ہیں، نئے نئے جھوٹ ہر لمحے، تو گھر میں جھوٹ تو چل رہا ہے نا، تو رحمت کا فرشتہ وہاں آئے گا، ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا۔ اس سے بچیے۔ اس کی وجہ سے کئی گناہ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، کیونکہ اب تو جو چیز گناہ رائج ہو جاتا ہے نا، پھر ہم اس کو معمول ہی سمجھتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں یار، مولویوں کی بات چھوڑیں، مولویوں نے آج تک کوئی چیز جائز رہنے دی ہے؟ بھئی علماء جو ہیں وہ کس لیے کہتے ہیں؟ آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس کی فیس تھوڑی ملنی ہے، یہ سارا کچھ ہم یہ بزم سجا کے، کوئی اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی آپ سے ہمیں کوئی چیز ایسی ملے، اس لیے کہ آپ کا بھلا ہو، ہمارا بھلا ہو، ہماری آخرت کا بھلا ہو۔ تو جس گھر میں اس طرح ہر وقت سکرین پہ پروگرام چل رہے ہیں، تو ایک تو تصویر چل رہی ہے، ایک گناہ، دوسرا جھوٹ بولا جا رہا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا غیر محرم عورتیں، ان کو مرد دیکھ رہے ہیں، غیر محرم مردوں کو گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ ان تینوں سے بڑا گناہ ہے، گناہ پہ گناہ پہ گناہ۔ لیکن اب میرے کہنے پہ آپ جاتے ہی ٹی وی بند کرو گے تو اس کے بعد جو نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ حالات دیکھ کے، مناسب موقع دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا تنہائی میں مجھ سے پوچھ لینا میں نے کیا کیا تھا، وہ میں برلبے کیمرہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ ان وجوہات سے بھی فرشتے جو ہیں وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان اعمال سے۔ ایک اور بڑی اہم چیز، نجاست والے گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں۔ جس گھر میں ہر وقت گند پڑا ہو، غلاظت بکھری ہوئی ہو، فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ بڑی عجیب حدیث پاک، بڑی کمال لطف والی۔ یہ جو کپڑا نہیں ہم طے کر کے رکھتے، چادر جو ہے، اگر ہم نے ایسے ہی کپڑے پھینک دیے ہوں، چادر کو طے کر کے خوبصورت انداز میں چارپائی پہ نہ بچھایا ہو، بلکہ ایسے ہی پھینک دی ہو، فرشتے بڑے نازک ہیں۔ آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ حضور نے فرمایا مسجد میں لہسن کھا کے نہ آیا کرو، لہسن پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ ان الملائکۃ تتعزیٰ ما یتعزیٰ بہ الانسان، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو سمیل ہے نا، فرشتے اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ سے کہیں اعلیٰ ترین نفیس ہیں فرشتے، اور فرشتے تو ہیں ہی لطیف، یعنی اتنے لطیف ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو جو لطیف لوگ ہوتے ہیں نا، نفیس لوگ، وہ ہر معاملے میں نفاست چاہتے ہیں۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی بھی چیز صاف ستھری نہیں ہے، نفاست نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، گندگی ہے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ تو گھروں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، دھونے کا خیال بھی رکھیں، چیزوں کی ترتیب بھی ٹھیک رکھیں۔ اور ایک اور بات، جو غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جب لوگ استنجا کرتے ہیں، پیشاب، تو واش روم کا وہ حصہ جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے،
اس جگہ پہ جو پیشاب کرے گا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ایک تو ہے نا وہ جگہ جہاں پہ پیشاب کی جگہ ہے، ایک وہ ہے جہاں غسل نہانے کی جگہ ہے۔ تو نہانے کی جگہ پر اگر کوئی پیشاب کرتا ہے اس جگہ پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے سستی کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، پانی تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک اور چیز، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر جو ہے وہ اس کو طلب کرے اور وہ اس کا انکار کرے یا اس کی نافرمانی کرے، توہین و تذلیل کرے، تو رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور نکل کر ساری رات اس عورت پہ لعنت برساتے رہتے ہیں۔ تو اس امر کو بھی بیان کی ضرورت ہے کہ کشیدگی، تلخی، لڑائی، یہاں تو کچھ ایسے گھر بھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کئی مہینے کی لڑائی چل رہی ہے، کئی سالوں تک لڑائیاں چلتی ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی اتنی دیر تک چلے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ نحوست ہی آئے گی۔ تو لڑائی سے بچیں۔ ایک اور بڑی بات، جس گھر میں دو افراد آپس میں گالیاں دیتے ہیں رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گالیوں سے بچیں۔ بلکہ سرکار نے فرمایا جو بہت بندہ غصیلے والا ہے، جو ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے، اکثر جس کا منہ پھلا رہتا ہے اور غصے میں ہی رہتا ہے، رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ توجہ والی بات ہے، غصے میں نہیں رہنا چاہیے، نرمی میں رہنا چاہیے، پولائٹ لہجہ ہر وقت۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی رسول کو گالی دے رب کی رحمت کے فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کی بھی اس پہ لعنت ہے، اللہ کے سارے فرشتوں کو بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی اس پہ لعنت ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں زبان درازی کرے، تو وہ لوگ جو ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں یا امت کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یا فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان سے دور ہیں، اور ان لوگوں کی مجلسوں میں جانے والے، ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانے والے اور ان لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے کرنے والے، تو وہ بھی رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، نیک صالحین ہوں، تو ان کا ادب و احترام رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں سوچنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک دو حدیثیں بیان کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں، اختتام کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی سے بد عہدی کرے، وعدہ کر کے توڑے، تو رحمت کے فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو مسلمان تانے، رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، کسی کو خوفزدہ کرنا، یہ شیطانی فعل ہے، فرشتوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رحمت للعالمین ہیں، سرکار نے ایک شخص کو دیکھا جس نے تیر کو پکڑا ہوا تھا، تیر کو پیچھے سے، اور اس کی انی جو تھی اس طرح کر کے جا رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی انی اگر کسی کو چبھ گئی تو اسے تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف اسے نہیں ہوگی، وہ مجھے ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو یہ بھی اجازت نہیں دی کہ اس طرح تیر کو کوئی لے کے چلے، اور بعض لوگ جو ہیں اسلحہ جو ہے اس کی نمائش کرتے ہیں، اسے لے جا کے شادیوں پہ چلاتے ہیں، اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں اپنی فائرنگ سے خود ہی مارے بھی جاتے ہیں۔ تو ان حرکتوں سے بھی اجتناب کریں، لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی اجتناب کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ رات کو 12 بجے گولے چھوڑتے ہیں، چلاتے ہیں گولے، پورے محلے کی نیند خراب کرتے ہیں، لوگ اپنے اپنی نیند میں بیچارے
پریشان حال، کوئی مزدور دیہڑی کر کے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں، ان کو کسی کی فکر نہیں ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہیں۔ تو وہ صرف اپنے گھروں سے فرشتے دور نہیں کرتے، پورے علاقے سے فرشتے دور کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بری عادتیں ہیں۔ ایک عام سمجھدار آدمی وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرتا، لیکن جب صحبتیں گندی ہوں، جب نوجوان وہ لوفر ماحول میں اور برے ماحول میں وہ یاریاں لگا لیتے ہیں تو پھر وہ اسی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی صحبت اچھی کرنی چاہیے، نیکوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں، فرشتوں کی عذاب پر بھی ڈیوٹی ہے کہ تم نے عذاب بھی دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتوں نے ایک پوری بستی کو کس عمل میں تباہ کیا تھا؟ ایک بستی تھی دنیا میں جس کا نام تھا شہر سدوم۔ شہر سدوم حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا شہر تھا، اور وہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے۔ تو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، تو ان کی بیوی جو تھی وہ بدعقیدہ تھی، اس نے ان لوگوں کو دعوت دی، بستی کے لوگوں کو، کہ یہ دیکھو وہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو اس نے بستی کے لوگوں کو کہا کہ آؤ۔ تو فرشتوں کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک بار پریشان ہوئے کہ تم اتنے حسین و جمیل نوجوان ہو، تو یہ ہم بستی کے لوگ تو بڑے غلیظ فکر کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ہم ان کا علاج کرنے آئے ہیں، عذاب دینے آئے ہیں، آپ نکلو بیٹیوں کو لے کر۔ وہ نکلے تو فرشتوں نے ایک چیخ کے ذریعے اس پوری کی پوری بستی، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دیکھیں کسی قوم پہ عذاب آتا ہے نا تو ان کے اوپر پتھر آ گئے، تباہ ہو گئے، کسی پہ زلزلہ آ گیا وہ تباہ ہو گئے۔ یہ ایسی قوم ہے جس پہ کئی عذاب آئے، یعنی ایک تو اوپر سے پتھر برسے اور ہر پتھر پہ اس بندے کا نام تھا۔ پتھروں کے بعد جبریل امین نے اس زمین کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا اور دائیں پر پہ اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے گئے، حتیٰ کہ ان کے جو جانور تھے اور ان کے جو کتے تھے وہ بھی ساتھ بستی کے پورا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اور آسمانی مخلوق نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سن لی۔ اتنا قریب آسمان کے لے گئے پورے شہر کو جبریل امین اٹھا کر، اور پھر وہاں لے جا کر وہاں سے مارا زمین پہ۔ استغفر اللہ، کاکھ نہیں بچا۔ کام کیا کرتے تھے؟ ہم جنس پرستی، یہ گندے کام، مرد کا مرد سے گناہ۔ اس غلیظ گندے کام کی وجہ سے اللہ نے اس پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، پورے شہر کو۔ یہ اتنا برا عمل ہے۔ ایک عذاب نہیں، اس قوم پر کئی عذابوں کی صورت میں اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اور آج بھی اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے اور اس عمل میں بغیر تائب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ قبر اس کی ادھر بنے گی، فرشتے اس کو یہاں سے نیچے سے نکال کر ادھر لے جائیں گے۔ قیامت والے دن وہ حضور کی امت سے نہیں اٹھے گا، وہ ان لوگوں سے اٹھے گا۔ تو یہ کتنا بڑا برا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ حضور کی امت سے ہی نکل جائے۔ اتنا برا عمل کوئی بڑے سے بڑا بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ اتنا برا ہے کہ بندہ امت مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے، ماں باپ نے کرنی ہے، بڑوں نے کرنی ہے، اپنے اپنے جو زیر سایہ لوگ ہیں۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں، فرشتے اس سے دوری کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ منہ کو کیوں صاف رکھیں؟ کیونکہ جب تم منہ سے کچھ بولو گے تو فرشتوں نے اس کو لکھنا ہے۔ جب تم درود پاک پڑھو گے تو فرشتوں نے اپنی ٹرے میں اس کو رکھ کے حضور کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ تو جب تمہارے منہ سے اسمیل آئے گی تو فرشتے تمہارے قریب نہیں آئیں گے، دور ہی رہیں گے۔ تو اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک کرو اور اچھی خوشبو کا استعمال کرو، لیکن زعفران کی خوشبو نہیں لگانی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا 3 بندوں سے فرشتے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ 3 بندوں سے فرشتے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ کافر کا جو مردار بدن ہے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 2، جنبی جس پہ غسل فرض ہے اس سے فرشتے دور رہتے ہیں۔ اور تیسرا، زعفرانی تیز خوشبو لگانے والا۔
اور ایک اور روایت میں ہے نشئی، نشہ کرنے والا۔ اچھا جو نشہ کرتا ہے اس میں سے بھی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وہ عمل ہے بدبو والا، نشے والا، جو رحمت کے فرشتے بندے سے دور کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نشیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہ غلاظت کے اڈے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ آپ نے نشیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نشہ کرنے کے لیے بھی گندی جگہ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم انور صاحب کو شفا عطا فرمائے، وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے ایک دو نشئی ادھر بھی باتھ روم میں جاتے ہوئے پکڑ لیے تھے کہ یہ سگریٹ اندر لے جا کے پیتے ہیں۔ تو یعنی غلاظت کا اینڈ غلاظت ہی ہے، نشے کا اینڈ بھی غلاظت ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت رب نے پاک صاف لوگوں کے لیے رکھی ہے، غلیظ لوگوں کے لیے نہیں رکھی۔ تو نشے سے کس نے بچانا ہے؟ یہ آپ کی ہماری سب کی مشترکہ ڈیوٹی ہے، ہم اپنے بچوں کو نشیوں سے بچائیں۔ اور نشے کی ابتدا سگریٹ سے ہے، اس سے آگے آگے پھر اور چیزیں چلتی جاتی ہیں۔ تو بالکل ابتدا میں ہی ابتدائی جو نشہ، اس سے ہی بچوں کو محفوظ رکھیں، ان کو پہلے سے آگاہ کریں کہ بیٹا کسی بھی ایسے بندے کے قریب آپ نہ جائیں جو یہ عمل کرتا ہے، نشے والا عمل کرتا ہے، اور ان کے دوست اچھے لوگ بنائیں۔ اور آخری پیغام یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جو رشتے توڑتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں جاتے۔ تو رشتے توڑنے والا عمل بہت برا عمل ہے، فرشتے اس کے گھر میں نہیں جاتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ ہماری طرف آئیں، اور ان برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جن سے رحمت کے فرشتے روٹھ جائیں۔ آج کا یہ درس اخلاق اسی سے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔